ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان گناہوں سے توبہ کر کے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے کوئی رات افضل نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک اسے ہم نے برکتوں والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، مرنے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب برات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے، جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے میں مصروف ہوتا ہے اور کوئی شادی کی تیاری میں اور کوئی اپنے مکان بنانے میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام گناہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کے رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ غروب آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تو یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ آغاز شب بیداری کی فضیلت کے عنوان کے تحت حدیث پاک تحریر کی گئی کہ شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ اعلان غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔
گویا صالحین اور شب بیدار مومنوں کے لیے طہرت شب برات ہے، مگر یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت، عطا اور بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی گوہر مراد سے بھرنے پر مائل ہوتی ہے۔ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیداری کی اور دوسروں کو بھی یہی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری مثال ایسے ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں لیکن نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ملک الموت کو دے دی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ محترم حضرات، اس لیے جتنا ہو سکے اس رات شب بیداری کیجیے، نوافل ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس نیک کام میں شامل ہو سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔